السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ڈیولپمنٹ تو بہت سی ہیں اور ہنگامہ خیز دن شروع ہو گئے چکے ہیں، اور ان کے رزلٹس کیا نکلتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نتائج کچھ نہ کچھ ضرور نکلیں گے۔ دو تین ایشوز ہیں، ارشد شریف والے بات میں نے ایشو پہ بات کرنی ہے، پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس پہ گفتگو کرنی ہے، کیا ہدایات ہیں، کیا واقعی رزلٹ نکلیں گے، اور باقی کیا سیاسی صورتحال ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لے جاتے ہیں جی رانا صلاح، انہوں نے جو بات سامنے رکھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی تمام ایم پی ایس کو لاہور رہنے میں ہدایات کی ہے، اور بہت سے مسلم لیگ کے رہنما موجود تھے، کسی وقت بھی کسی بھی ارکان اسمبلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور اچھا وہ ادھر ادھر کی بونگیاں باہر کیا کہیں گے ہم، کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کہ جناب وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، خاک کر رہی ہے، کوئی ایک ایشو ایسا بتا دیں کہ جہاں نظر آئے کہ واقعی کچھ کام کیا ہے۔ مجھے تو کوئی کام نظر نہیں آیا، ہم ظلم دیکھ رہے ہیں، ستم دیکھ رہے ہیں، تباہی دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ سارے معاملات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب انہی حالات میں نظر آتے ہوئے کہ یہ الیکشن ہونے والے ہیں، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، مریم نواز کو اگر چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر بنایا، وہ کس لیے بنایا؟ کہ مریم بیوقوف بنائے لوگوں کو؟ اب مریم صفدر کی باتیں لے کے لوگ بیوقوف تو نہیں بنیں گے نا۔ جو الزامات لگ گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ ہینڈ سماج جماعت بن چکی ہے۔ مسلم لیگ نون میں مسلم لیگ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے۔ یہ صرف یہ طریقہ یہ ہے کہ ڈرا دمکا کے نا اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے، وہ ایسے ڈرامہ چلتا رہتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے یہی دیکھا ہے، یعنی جو پیداوار اسٹیبلشمنٹ کی ہے، نواز شریف کو جس نے پالا ہر ایک کو پتا ہے، آپ لوگوں کو گورنر جیلانی نے اس کو پالا، گھر سے لے آ کر وزیر خزانہ بنا دیا، وزیر خزانہ بنا کے جو کچھ سریا سیمنٹ بجری جو کچھ ملتا رہا آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ارتقائی عمل سے نواز شریف سیاستدان بن کے نکلا ہے، ڈکٹیٹرز نے پالا ہے، اپنے والد کہتے رہے ضیاء الحق کو، تو ان سے کیا امید رکھیں گے؟ یعنی آج اگر اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اگر کھیل رہی ہے تو کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، اسی کے پہلو سے آپ تعداد زیادہ دیکھ لیں نا، کہ اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑیوں کی تعداد ان کے پاس زیادہ ہے، اور اس وقت حالات نہیں ہیں ان کے لیے۔ اور آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ شہباز شریف بحرانوں سے نکالنے کے لیے، کیا بحرانوں کو نکالے؟ کوئی ایک چیز بتا دے، کوئی ایک چیز۔ نیب کے ذریعے آپ نے کیا کچھ کیا؟ ای سی ایل میں آپ لوگوں نے جو تباہی مچائی، ٹرانسفر پوسٹنگ آپ نے کی، اکاڑ پچاڑ آپ نے اپنی مرضی سے کی، یہ سارا کچھ تو ریکارڈ کے اوپر، یہ آپ لوگ یہ اس اور کمال کی بات ہے، میں نہیں چلانا چاہتا کہ پیڑ چھیڑ پاڑ کے کرپشن کے، یعنی آصف زرداری کے بارے میں نواز شریف شہباز شریف کیا بات کہتے رہے، آصف زرداری مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، اور باقی ساری چیزوں کے اوپر یہ سارے، اور آج سارے اکٹھے ہیں۔ دیکھیں نا کھانے کے لیے جو انگلیاں ہیں نا، دیکھیں نا، اور یہ انگلیاں چل رہی ہیں نا، جب کھانا ہو نا ان سب نے تو یہ اکٹھی ہوتی ہیں، یہ اکٹھی ہو کے کھایا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ ایسا دوسری طرف ان حالات میں عمران خان صاحب نے جو ہے نا ووٹ کے معاملے میں پارٹی رہنماؤں کو اہم ٹاسک سونپ دیا، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، میاں اسلم اقبال، محمود الرشید، عباس علمدار کو اہم ذمہ داریاں دی ہیں انہوں نے کہ 11 جنوری سے قبل ہر صورت اعتماد کا ووٹ لیا جائے۔ پارٹی رہنماؤں کے ارکان اسمبلی سے رابطوں کا عمل جو ہے وہ تیز ہو گیا ہوا ہے، اور جلد مکمل کرنے کا کہا۔ اعتماد کے ووٹ بعد پارٹی فیصلے کے مطابق آئندہ اقدامات ہوگی کہ 9 جنوری کے اجلاس ارکان اسمبلی ارکان سے رابطوں کا عمل مکمل کر لیا گیا، اور 3 ارکان اعتماد کے ووٹ میں نہیں آئیں گے، یہ 2 تھے اب 3 ہو گئے۔ ان 3 ارکان کی پارٹی پالیسی کے خلاف جانے کا امکان ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی اور کاف 187 اصولی طور پر 186 ووٹ چاہیے، تو 187 ووٹ ان کے پاس آلریڈی موجود ہے، اگر 3 وہ نکال دیں۔ اتحاد مسجد مسلمین کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو
اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا. یہ ہماری کمزوری تھی کہ ہم نے ان کو سائڈ پہ کر دیا. انہیں اپنے قریب رکھنا چاہیے تھا تاکہ ذرا ہم دیکھ سکیں. دوسری طرف جو ہے پارٹی چیئرمین کو ہٹانے کے طور پر جو الیکشن کمیشن کاروائی کر رہا ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. بڑا اسٹرانگ کیس ہے. یہ توشہ خانہ کے اندر ہی وہ کیا ہے, توشہ خانہ میں ریموو کیا. توشہ خانہ یعنی 137 کو یہ سینونیمس کہہ رہے ہیں 62(1)(f) کے. 62(1)(f) میں صادق اور امین ڈکلیئر بائی اے کورٹ. الیکشن کمیشن کورٹ تو ہے نہیں, نہ الیکشن ٹرائبیونل ہے. تو یہ تو یعنی جو کہا ہے وہ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, اس پہ لارجر بینچ بنا ہوا ہے اور 9 تاریخ کو لارجر بینچ جو ہے نا اس کیس کی سماعت کرے گا. تو میرے جب اپنا پارٹی کا جو علاقے کا جو ہے نا ووٹر اس کی طرف سے بھی چیلنج کیا تھا میں نے. اور اس میں آپ کو پتا ہے بہت اسٹرانگ کیس ہے. سیکشن 137 کے ساتھ الیکشن کمیشن نے صرف اور صرف ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹس ہے. کرپٹ پریکٹس کی سیکشن 167 میں بتایا گیا کہ وہ کیا ہے, یہ ڈیفینیشن میں ہے ہی نہیں. پھر 174 میں سزا ہے, 174 میں سزا ہے اس کے لیے ٹرائل, تو ٹرائل وہ چل رہا ہے. تو بڑا اسٹرانگ کیس ہے. اب اس کی سماعت علی ظفر کی طرف سے دائر کیا گیا ہے, کافی لینتھی اور پورا ریکارڈ سارا لگایا گیا ہے اس کے اندر. یعنی امید ہے کہ یہ کیس جو ہے نا منطقی انجام کی طرف جائے گا اور یہ بات بھی کلیریفیکیشن کے ساتھ آ جائے گی. توشہ خانہ میں میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی نااہلیت جو ہے نا وہ برقرار رہ سکے گی. منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے, داماد جو ہے نواز شریف کی ہارون یوسف کی 12 جنوری تک ضمانت منظور ہو گئی ہے. اور احتساب عدالت منی لانڈرنگ کے کیس میں نا 5 لاکھ کے مچلقوں کے عوض جو ہے اور ہارون یوسف کو شامل تفتیش ہونے کا عمدی ہے. اور آئندہ سماعت پر اب نیب آلریڈی ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. نیب ان کے ساتھ ایک سیم پیج کے اوپر ہے. جب سیم پیج کے اوپر ہو تو پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کیا حالات ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی توشہ خانہ کے کیس کی تفصیلات سے متعلق کیس کا تحریر حکمنامہ جاری کر دیا اور 3 صفحات پر مشتمل ہے. میاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا اور 5 ماہ گزرنے کے باوجود توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں دی, معلومات فراہم نہیں کی کیا کرنی ہے یا نہیں. 1 ماہ کے جواب طلب, تو 1 ماہ میں جواب طلب آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں. اور کابینہ ڈویژن کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. یہ بڑا اسٹرانگ کیس ہے, بہت اسٹرانگ کیس ہے. اور اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچنا کتنا دور ہے. لاہور ہائی کورٹ نے مانگا ہوا توشہ خانہ کی تفصیلات, یاد ہے آپ کو, جس میں 1947 سے لے کر 2022 تک وہ تمام تفصیلات, اور اسے وہ بھاگ گئے, ڈر گئے. تبھی تو گھڑی گھڑی رکی ہے نا, ورنہ تو یہ گھڑی چل رہی تھی, گھڑی رک ہی نہیں رہی تھی. گھڑی کیا حالات پیدا کر رہی تھی, آپ کو بڑی مسائل پیدا کیے ہوئے تھے اس گھڑی نے. اب ارشد شریف کا جو قتل کا کیس ہے, جے آئی ٹی جو ہے, جے آئی ٹی غلط کہتے ہیں ہم, اسپیشل جے آئی ٹی ہے. بیرون جمل جانے کے انتظامات مکمل ہو گئے, سیر سپاٹے ہوں گے خوب, بہت زبردست سیر سپاٹے ہوں گے. کیا سیر سپاٹے کریں گے آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں. اور جو ہے نا اسلام آباد کیپٹل پولیس فنڈ جاری کر دی ہے اور کینیا کا دورہ کرے گی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں ابھی تک 780 نہیں ایڈ ہوا. اس میں یاد ہے میں آپ کو بار بار بتاتا, اس میں 780 ایڈ نہیں ہوا. 780 اس میں ایڈ کریں پھر آپ سیکشن 19 کے تحت جی آئی ٹی بنا سکتے ہیں. بار بار میں آپ کو دہراتا ہوں, یہاں جب وہ ایڈ ہی نہیں کیا تو پھر کیسے بن سکتی ہے, وہ تو بن ہی نہیں سکتی نا. جی آئی ڈی جو بنے گی قانون کے مطابق وہ 780 کے ایڈ کرنے سے, اور یہ محرکات تحقیقات کرنے کے لیے رپورٹ عدالت میں پیش کرے گی. ابھی تک تو کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی ہے جو یہ جسٹیفائی کر سکے کہ ارشد شریف کا کیس جو ہے نا وہ میرٹ پہ چل رہا ہے. ایک یہ ردی کی ٹوکری کی نظر تو آپ کہہ سکتے ہیں ہو گیا ہوا ہے, اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لندن میں بھی آپ کو پتا ہے جو طارق ملک, جو باقی وہ چیزیں ساری ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور وہ کچھ ثبوت دکھائے گئے ہیں کہ وہاں ارشد شریف پہ تشدد ہونے کی ویڈیو جو ہے وہ ناصر بٹ کے پاس کیسے پہنچی اور کسی کے پاس تو نہیں ہے. تو ان کو سب کو سامنے تشویش کرنا تو بہت ضروری ہے نا. تو یہاں سے یہ پتہ نہیں ان کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب انگلینڈ اپنی جگہ پر اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.